قرۃ العین حیدر۔ چاندنی بیگم قرۃ العین حیدر کا ناول سماجی، تہذیبی اور نفسیاتی ناول ہے۔ اس ناول میں تقسیم ہند کی جھلکیوں کے ساتھ ساتھ زوال پذیر اشرافیہ، بدلتے وقت کی لہریں، عورت کا وجود اور سماجی جبر بھی بڑی تفصیل اور سچائی کے ساتھ دکھایا ہے۔ فکری و فنی جائزہ۔ پلاٹ۔ ناول کا پلاٹ مربوط ہے۔ کہانی ایک ایسے خاندان کے گرد گھومتی ہے جو وقت کے ساتھ اپنی قدریں، رشتے اور شناخت کھوتا جاتا ہے۔ ناول میں خاندان، تاریخ، سیاست اور سماج اتنے موضوعات کے باوجود بھی ناول میں کہیں بھی کسی قسم کا کوئی جھول نظر نہیں آتا۔ کہانی کا ہر پہلو آپس میں باہمی ربط رکھتا ہے۔ کہانی ایک ایسے خاندان کے گرد گھومتی ہے جو وقت کے ساتھ اپنی قدریں، رشتے اور شناخت کھوتا جاتا ہے۔ چاندنی بیگم ایک پرانی حویلی کی دھندلی کھڑکیوں کی طرح تھی جس کے پیچھے وقت سانس لیتا محسوس ہوتا تھا۔ یہ اقتباس ناول کے مرکزی زوال اور وقت کے بہاؤ کو ظاہر کرتا ہے۔ کردار نگاری۔ قرۃ العین کے کردار جیتے جاگتے انسانوں کی طرح پیچیدہ، تہدار اور حقیقت سے بھرپور ہے۔ چاندنی بیگم کا کردار اس ناول کا مرکزی کردار ہے۔ وہ نرم دل، باوقار مگر اپنی تقدیر کی ماری ہوئی عورت جو خاندانی زوال کی علامت بن جاتی ہے۔ چاندنی بیگم کی آنکھوں میں ایک پرانی عمارت کا سناٹا اتر آیا تھا۔ زکوان۔ اس کا شمار بھی مرکزی کرداروں میں ہوتا ہے۔ یہ کردار خود پسندی اور نئی تعلیم یافتہ نسل کی ذہنی ٹوٹ پھوٹ کا نمائندہ ہے۔ زکوان جیسے لوگ زمانے کے تیز دھار کناروں پر چلتے تھے۔ مہاجبی۔ روایتی نسوانیت اور سماجی جبر کے سنگم سے جنم لینے والی افسردہ روح، مہاجبی کی خاموشی میں بھی صدیوں پرانی عورت کی تھکن چھپی ہوئی تھی۔ مکالمہ نگاری۔ ناول چاندنی بیگم کے مکالمے خود اپنی مثال آپ ہیں۔ قرۃ العین حیدر نے مکالموں میں اشرافیہ کا لہجہ، تہذیبی اعتماد، منافقت، درد اور وقت کی شکست ہر پہلو کو شامل کیا ہے۔ مکالمے اشرافیہ کی سماجی حیثیت اور ذہنی کیفیت واضح کرتے ہیں۔ زمانہ بدل گیا مگر ہم وہیں کے وہیں کھڑے ہیں، بس تصویریں بدلتی رہیں۔ مکالمہ اشرافیہ کے جمود اور وقت کی تبدیلی کو ظاہر کرتا ہے۔ منظر نگاری۔ ناول میں منظر نگاری اپنے عروج کو پہنچ گئی ہے۔ مصنفہ نے ہر چیز کا نقشہ بڑی میارت سے کھینچا ہے۔ ناول پڑھ کر قاری کو یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے ہر منظر اس کی آنکھوں کے سامنے سے گزر رہا ہے۔ حویلیاں، پرانے کمرے، زوال پذیر شہر، ٹوٹتے رشتے اور بدلتا سماج سب انتہائی باریک اور فلمی انداز میں پیش ہوتے ہیں۔ حویلی کی راہداریوں میں اداسی پھیلی رہتی، جیسے دیواریں بھی کسی نامعلوم انتظار میں ہوں۔ منظر نگاری ناول کی فضا اور جذبات کو گہرا کرتی ہے۔ زبان و بیان۔ قرۃ العین کا اسلوب استعاراتی اور علاماتی ہے۔ اسلوب پیچیدہ ہونے کے باوجود خوبصورت ہے۔ تہذیبی نثر ناول کے حسن میں چار چاند لگا دیے ہیں۔ تاریخ، سیاست اور نفسیات کا امتزاج بھی ناول کے اسلوب میں پنہاں ہے۔ الفاظ کبھی کبھی تہذیب کے ملبے میں دبے چور ہوتے ہیں۔ یہ اقتباس زبان و بیان کی گہرائی اور تہذیبی شعور کو ظاہر کرتا ہے۔ موضوعات۔ یہ ناول کسی ایک کہانی پر مبنی نہیں بلکہ اس میں کئی چھوٹے بڑے موضوعات نکلتے ہیں۔ یہی موضوعات ناول کی کہانی کو آگے بڑھاتے ہیں۔ ان میں زوال پذیر معاشرہ، عورت کی تنہائی اور سماجی جبر، وقت کی تبدیلی، طبقاتی تقسیم اور رشتوں کے گہراؤ جیسے موضوعات شامل ہیں۔ نواب گھرانے کی شان اب پرانی تصویروں میں محفوظ تھی، حقیقت میں نہیں۔ در حقیقت قرۃ العین حیدر ایک معتبر ناول نگار ہیں۔ انہوں نے چاندنی بیگم کو بہت خوبصورتی سے برتا۔ ناول مصنفہ کے داخلی خیالات کے علاوہ زبان کے شائستہ پن، کرداروں کی تہدار تشکیل اور فکری گہرائی کے باعث اردو ناول کی صف اول کی تحقیقات میں شمار ہوتا ہے۔ قرۃ العین حیدر نے ثابت کیا ہے کہ ناول محض تفریح نہیں بلکہ تہذیب کی تعریف اور انسان کے سماجی نفسیات کا معتبر دستاویزی بیان بھی ہو سکتا ہے۔